بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اے بچے تم لوگ پیچھے جاؤ. حاضرین کرام، میری پیاری ماں اور بہنوں، جیسا کہ اعلان کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوا، آج کا موضوع جو ہے وہ ہے مثالی بیوی. اور در حقیقت یہ موضوع بہت ہی طویل ہے اور اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے، اس موضوع کے جتنے ہی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے کم ہے. اسی لیے مطالعہ کا شوق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ عربی زبان ہو یا اردو زبان، اس تعلق سے بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. کبھی حقوق زوجین کے نام سے اور کبھی تعلیم نسواں کے نام سے اور کبھی شب زفاف کے نام سے، مختلف انداز سے. تو یہ موضوع بہت ہی طویل ہے، لیکن یقینی طور پر اس موضوع کی وضاحت کے لیے وقت بھی بہت قلیل ہے. پھر بھی اللہ رب العالمین کی مدد اور توفیق چاہتے ہوئے مثالی بیوی کی چند صفات یا چند نمایاں خصوصیات ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی بیوی کے لیے مثالی شوہر بنائے
اور میری بیوی کو میرے لیے مثالی بیوی بنائے، آپ سب کو اپنی اپنی بیویوں کے لیے مثالی شوہر بنائے، اور آپ سب کی بیویوں کو آپ سب کے لیے مثالی بیوی بنائے، آمین رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس ذات بابرکت اور برتر نے نکاح کو بلند مقام دے کر اس کی شان کو بڑھایا۔ تمام دینوں، تمام مذاہب کے اندر اس نکاح کو حلال ٹھہرایا، اس کے ذریعہ زندگی کو زندگی دی، بستیوں کو رونق بخشی، نسل انسانی کو کثرت سے پیدا فرمایا۔ اپنی نازل کردہ کتاب قرآن مقدس کے اندر جا بجا نکاح کرنے کے لیے بندوں کو ابھارا، نیز طرح طرح سے اس کی اہمیت اور نکاح کے اونچے مقام کا احساس دلایا، کیونکہ نکاح وہ عمل ہے جو ہر عمل سے کہیں زیادہ خوشنما، دل پذیر، پرلطف اور بے نظیر ہے۔ علاوہ ازیں مزید پرکیف بنایا اور صنف نازک کے دل میں، عورت کے دل میں اس نکاح کی چاہت، خواہش، تمنا اور آرزو رکھی، تاکہ اس صنف نازک عورت کے اندر اطاعت و تابعداری کا جذبہ اور شوق عدم درجے سے پایا جائے اور اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی سورہ نساء کے اندر نکاح کا شوق اور ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی ہے اور حکم دیا ہے کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں، جن کے دین و اخلاق سے تم مطمئن اور راضی ہو، ان سے تم شادی کرو۔ 2 بیوی سے یا 3 عورت سے یا 4 عورت سے۔ گویا آیت کریمہ میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اپنی من پسند بیوی ایک انسان زیادہ سے زیادہ 4 کو منا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ خوف اور خطرہ ہو تو اپنی 2 بیویوں یا 3 بیویوں یا 4 بیویوں کے درمیان رہن سہن میں، کھلانے پلانے میں اور زندگی کے دیگر معاملات میں عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، تو اسے صرف ایک بیوی ہی سے شادی کرنا چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم 2-3 بیویاں کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد عدل انصاف سے کام نہیں لے سکتے، تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اگر ایک بیوی سے بھی طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی تو لونڈیوں پر ہی صبر کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شادی کرنے کا شوق دلایا ہے اور حکم دیا ہے، اور یہ بیوی، یہ عورت جس سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اس عورت کو آپ کے لیے اور آپ کو آپ کی بیوی کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے پوشاک ہو اور وہ تمہارے لیے لباس اور پوشاک ہیں۔ جس طرح جسم سے کلی طور پر انسان کا لباس، انسان کا سوجھ بوجھ ہم آہنگ اور فٹ ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے
کہ ایک دوسرے کے لیے بالکل ہم آہنگ، ہم خیال اور اتفاق ہوں. گویا یوں کہیے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے دو بدن اور ایک جان ہوں. دونوں ایک دوسرے کی طرف، یقینی طور پر میاں بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے کی طرف ایسے ہی کھنچتے ہیں جس طرح ایک لباس پہننے والا اپنے خوبصورت لباس کی طرف کھنچتا ہے. جس طرح لباس پردہ پوشی اور حفاظت کا سامان ہوتا ہے، اسی طرح روحانی نفسیاتی لحاظ سے مثالی بیوی، نیک بیوی، فرما بردار بیوی اپنے شوہر کے لیے سہارا ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. یہاں تک کہ میاں بیوی میں سے ایک دوسرے پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کوئی ایک دوسرے کے لیے عزت، عصمت، جان و مال اور آبرو اور اس کے سربستہ رازوں کی سختی سے حفاظت کرتا ہے. ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہر طرح کی غلاظت، گندگی اور برائی سے بچانے کے لیے اس طرح سینہ سپر رہتے ہیں جس طرح کی ایک پوشاک اپنے پہننے والے کو گرمی سے، گرد و غبار سے، دھول سے، سختی سے اور خارجی تمام جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بہت باریک اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ان آیات اور احادیث کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک بیوی یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے شوہر کی کیا حیثیت ہے، اور ایک شوہر بھی یہ جان لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیاوی زندگی میں، زندگی کے بہت سارے امور و معاملات میں ایک بیوی کو مذہب اسلام نے کیا حیثیت اور کیا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر بیوی کے زندگی ادھوری اور بے کیف ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک خاتون کی زندگی بغیر شوہر کے بڑی ہی ناقص، بڑی ہی ادھوری اور بہت ہی بے کیف ہوا کرتی ہے. ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور انہی دونوں کا جب مزاج ہم آہنگ ہو جاتا ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد کر لیتا ہے، تو میاں بیوی کے ملاوٹ سے ایک اونچا اور اونچے عزائم رکھنے والا، اونچے اور پختہ عزائم اور ارادہ رکھنے والا ایک خاندان جنم لیتا ہے، جس کی خوشبوؤں سے پوری کائنات، پورا گاؤں، پورا سماج اور پوری سوسائٹی معطر اور خوشنما بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. یہ اللہ کی مہربانی ہے. یقینی طور پر ایک انسان اپنے ہم جنس ہی سے وہ لطف اٹھا سکتا ہے. آج انسانوں کے لیے جناتوں میں سے بیویاں بنا دی جاتی تو ذہنی طور پر ہم جیسے کمزور لوگ تو ہمیشہ ڈرے رہتے، ویسے بھی ڈرے رہتے ہیں. ہم آہنگی نہیں آ سکتی تھی. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق انسانوں ہی کے بدن سے ان کے لیے بیویاں پیدا کی. اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. کتنا اونچا مقام دیا ہے دین اسلام نے عورتوں کو، ان کو شوہروں کے لیے سکون کا سامان بنایا ہے. اللہ کرے تمام عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سامان سکون ہوں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور دوسری نشانی دیکھو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر، میاں بیوی کے اندر محبت، پیار اور رحمت جیسی عظیم صفت کو بے پایا انداز سے راسخ کر دیا ہے. یعنی تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیا ہے. اور یقینی طور پر ایک شادی شدہ عورت اور ایک شادی شدہ مرد اس
مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے. عورت کہیں کی ہوتی ہے، شوہر کی اس سے نہ کبھی بات چیت ہوتی ہے، نہ دیر ہوتا، اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اور ایک نئی نوی دلہن اپنے نئے نویلے اجنبی دولہا کے پاس آتی ہے، عجیب طرح سے دونوں کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. محبت اور پیار ایک دوسرے پر بالکل نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک مثالی بیوی چاہتی ہے کہ ہم پہلی رات میں اپنے شوہر کو اس طرح آرام پہنچائیں کہ پوری زندگی یہ رات اس کے لیے باعث سکون بنے. اور اسی طریقے سے ایک مثالی شوہر، ایک شوہر جو اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں قدم رکھا ہے اور اس کے بعد بہت سارے مراحل باقی ہوتے ہیں، وہ بالکل اپنی ساری محبت، اپنے سارے پیار کو، اپنی ساری الفت کو اپنی نئی نویلی دلہن پر قربان کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر دیا ہے، اور ایسی محبت جس محبت کی مثال نہیں دی جا سکتی. نکاح کے ذریعے، شرعی نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، وہ محبت ناجائز طریقے سے پیار و محبت کرنے والوں کے دلوں میں نہیں پیدا ہو سکتی. یہ فطری محبت ہوتی ہے، یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر قربان ہو جانے کے لیے دونوں بیک وقت تیار رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے گویا اس آیت کریمہ میں عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے لیے جائز سکون اور باعث سکون بنایا ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، شادی کرنا یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور شادی کا انکار کرنا یا طاقت رکھتے ہوئے شادی سے انحراف کرنے والے کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شادی کی ہے اور شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، ظاہر سی بات ہے شادیاں نوجوان ہی کرے گا، اس لیے کہ جہاں بیوی کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، وہیں پر ایک ایسا حق بھی بیوی کا شوہر کے اوپر بنتا ہے جس کی ادائیگی صحت مند اور تندرستی کر سکتا ہے. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. یہاں الٹپ اللہ کے رسول نے نہیں حکم دے دیا ہے کہ جو دل چاہے شادی کر لے، نہیں، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. طاقت سے یہاں مراد میرے بھائیوں شرح احادیث نے جو بیان کیا ہے، ایک جسمانی طاقت یعنی جسمانی طور پر مکانگی طاقت، اور دوسری نان نفتے اور خرچ برچ کی طاقت. دونوں طاقت یکساں ہونے چاہیے. جسمانی طاقت آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کے بیوی کے رہنے کی جگہ نہیں، اس کے نان نفتے کی ذمہ داری آپ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اس کی حوائج ضروریات آپ نہیں پوری کر سکتے ہیں، جن چیزوں کو زندگی گزارنے میں اس کو حاجت و ضرورت ہے اس کی نہیں تکمیل کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کے لیے شادی کرنا روا و درست نہیں ہے. من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی اور خرچ برچ کی طور پر بھی، فلیتزوج، تو شادی کرے. وہ اس سے پتہ چلتا ہے جیسے ہی ایک نوجوان کے اندر یہ شادی کرنے کی طاقت پائی جائے جسمانی اور مالی اعتبار سے، فوراً وہ شادی کرے. اور آج معاشرہ اور سماج کیا ہے، ہمارے بہت سارے پلان ہیں، یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے. حالانکہ حقیقت میں شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، موضوع الگ ہے، اور اس عمر میں جب ایک انسان، ایک جوان لڑکی یا جوان لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے تو بہکنے اور بہت ساری جسمانی بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فائدہ کیا ہے؟ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ اور یقیناً شادی کے فائدے کو سمجھ لے تو کبھی بھی شادی شدہ سے زنا صادر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کو نیچی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے، گھر کے اندر ایک پری صفت، ایک با اخلاق، ایک مثالی نیک بیوی موجود ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں آنکھوں کو ادھر ادھر ٹانگیں مروانے کی؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر آنکھیں پھیرنے کی؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کا سرور، ہماری آنکھوں کو فرحت و مسرت بخشنے والی ہماری دلہن ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. یہ نگاہوں کو بس کرنے والی چیز ہے. وہ احسن للفرج، اور فرض کے
یعنی شرمگاہ کو زیادہ محفوظ رکھنے والی چیز ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر کوئی جسمانی طور پر یا مالی طور پر شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ ہے. اس لیے کہ روزہ یعنی صوم یہ ڈھال ہے، اس سے نفس تھوڑا مان پڑ جاتا ہے. گویا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آیت کریمہ میں، اس حدیث پاک میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو تو شادیاں کرو. جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے یا شادی کرنے کی ترغیب دی ہے، وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں نیک اور مثالی بیوی کے انتخاب کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے. نیک اور مثالی بیوی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی اور نیک خاتون عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کو معاشرے اور سماج کا معیار قرار دیا ہے. میرے بھائیو اور ساتھیو، کیونکہ آپ جانتے ہیں عورت جتنے قدم زمین پر رکھتی ہے، ہر قدم کے پیچھے ایک زندگی پوشیدہ ہوتی ہے، وہی اپنے پیچھے ہلاکت بھی لیے ہوئے ہوتی ہے اور سعادت کا بھی وہ ذریعہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہی عورت سربلندی، خاندان اور اپنے شوہر اور اہل خانہ کے لیے عزت و عصمت اور شہرت، شرافت کا سبب بھی ہوتی ہے. اور بسا اوقات جب اس عورت کے ذہن و دماغ میں فتور پیدا ہوتا ہے، شیطانیت پیدا ہوتی ہے اور شیطانی کرشمے اس کے دل و دماغ میں گدگدے لگاتے ہیں، تو یہی عورت خاندان کے پستی کا سب سے اہم ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے یہی عورت پیچیدہ بھی ہے اور مشکل بھی، لیکن یہی عورت سادہ بھی ہے اور دینی بنیاد رکھنے والی ہے. جب اس عورت کے ذہن و دماغ میں نشہ یا رسالت کی پوٹ پیدا ہوتی ہے تو فضیلت اور پاکیزگی کے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہی عورت جب اپنے مقام کو پہچانتی ہے، اپنی حیثیت کو پہچانتی ہے، اپنے خاندان کی عزت کو پہچانتی ہے، اپنے والدین کی شرافت کو جانتی ہے، اپنے بھائیوں کی عزت کو جانتی ہے، تو اس سے فضیلت کے راستے کھلتے ہیں، اس سے نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں. لیکن جب یہ عورت شیطانی چال اختیار کر لیتی ہے تو پورے خاندان کو تہس و نہس برباد کر سکتی ہے. یہی عورت ایک شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہو جاتی ہے اور بسا اوقات یہی عورت ایک سکون کے لیے اس کی زندگی جہنم اور عذاب بنا دیتی ہے. یہ عورت بسا اوقات تھکے ہارے شوہر کے لیے مزید راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کبھی کبھار جب یہ اپنی بددماغی پر اترتی ہے تو اپنے تھکے ہارے شوہر کے لیے مزید پریشانی اور مشکل کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی لیے عورت کے اندر مردوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ نہیں، لیکن چونکہ میری بائیں ناراض نہ ہوں گی، چونکہ موضوع عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں اس چیز کو بیان کروں. مردوں کے اندر بھی یہ چیز ہے. جب عورتوں کے اندر اچھائی اور برائی دونوں دے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے امت محمدیہ کے مردوں کے لیے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. یہی عورتوں کا فتنہ ہے جس نے بنو اسرائیل کو ہلاک و برباد کر دیا تھا. اور یقیناً ایک عورت جب کسی بھی طریقے سے اپنے سامنے والے کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو آیت کریمہ سامنے ہونا چاہیے، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہاری مکر، تمہاری چال، تمہاری عیاری بہت ہی خطرناک ہے. اور پوری سیرت اس کے پیچھے حضرت یوسف کی پوری سیرت ہے. بہرحال اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شادی کرنے کا ترغیب دلا رہے ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ عمومی طور پر عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، یا تو اس کے مالدار ہونے کے اعتبار سے، یا حسین و جمیل خوبصورت ہونے کے اعتبار سے، یا اس کے حسب و نسب کے اعتبار سے. فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو تم انتخاب کرو. یعنی جب تم اپنے لیے کسی کو اپنا رفیق سفر یا رفیق حیات بنانا چاہو تو مالداری، خوبصورتی، حسب و نسب اور دینداری 4 چیزیں کسی لڑکے کے اندر موجود ہیں، یہ نور علی نور ہے، بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن اگر 4 چیزوں میں سے
اگر تمہیں دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھو، تربت یدا تمہارے ہاتھ درد آلود۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیندار مثالی نیک بیوی نیک عورت سے شادی کرنے کا ترغیب دلائی ہے میرے بھائیوں ساتھ، اس لیے کہ جب ایک گھر کے اندر ایک تعلیم یافتہ نیک مزاج جس نے آنکھ کھولی ہے، جو پروان چڑھی ہے ایک اسلامی تربیت جیسے ماحول میں، اس کے آنے سے آپ کے گھر کا کوچا چمک جائے گا، دمک جائے گا، اس کے اندر سے غلاظتیں ختم ہو جائیں گی، وہ آپ کے بیٹے کے لیے بھی سامان راحت ہوگا اور ساس اور سسر کے لیے بھی باعث فخر ہوگی، اپنے بچوں کے لیے بھی ایک نیک ماں ہوگی اور اپنے چھوٹے گھر میں رہنے والے چھوٹے افراد کے لیے بھی وہ ایک احسان کرنے والی بیوی اور عورت ہوگی۔ لیکن یہی عورت اگر آپ نے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کے خاندانی حسب و نسب کو دیکھ کر، اس کے مالداری کو دیکھ کر آپ اس کو اپنی بیوی یا اپنا بہو بنا کر کے لے آئے، لیکن وہ دین سے عاری ہے، دینی مسائل سے عاری ہے، دینی مزاج سے عاری اور خالی ہے، یقیناً آپ کے گھر کو آگ لگا دے گی، آپ کے اکلوتے بیٹے کو اپنے حسن و جمال کی تپش سے جلا کر خاک و خیر کر دے گی اور آپ کے گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے برعکس جب نیک ہوگی تو نیکی کی پھوٹ پھوٹے گی اس نیک عورت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں نیک عورت کو رفیق حیات اور بیوی بنانے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے اور کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی سب سے عمدہ کوالٹی کی پونجی کون سی ہے؟ نیک بیوی ہے۔ تو آپ کروڑوں میں کھیلتے ہو اور جنت نما قصر کے اندر رہتے ہوں، دنیا کی ساری لذت آپ کے پاس موجود ہے، دولت کی ریل پیل اور ہر طرح کے آسائش اور آرام کے سامان موجود ہوں، لیکن آپ کی بیوی اپنے اخلاق و کردار سے آپ کے لیے درد سر۔ اس اونچی بلڈنگ میں شاندار محل میں جب اپنے بیڈ روم میں آئیں گے، درد سر بیوی آئے گی تو آپ کی ساری دولت آپ کے سامنے ہیٹ لے، لیکن آپ ایک کٹی کے اندر آرام فرما رہے ہیں، ایک کٹی کے اندر نہ رات کے کھانے کا سامان، نہ ٹھنڈی کے مہینے میں ٹھنڈی کو دور کرنے کے لیے بستر اور نہ پینے کا پانی، لیکن ایک نیک مثالی بیوی آپ کے پاس ہے۔ یہ سارے غم غلط ہو جائیں گے، یہ ساری پریشانیاں ایک مسکراہٹ میں اور ایک اپنے منہ سے ایک سنجیدہ جملہ نکال کر کے ختم کر دے گی، اے میرے شوہر اللہ کی طرف سے آزمائش سے صبر کرو، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایک پیارا جملہ اپنے منہ سے نکالے گی، ساری الفتیں اور کٹھنائیاں ایک لخت دور ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پوری دنیا ایک پونجی ہے، لیکن دنیا کی سب سے بہترین پونجی مثالی نیک بیوی ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی چیزوں میں سے خوشبو اور نیک عورت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ دنیاوی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کون سی ذات تھی؟ وہ اللہ کی ذات۔ لیکن دنیاوی چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسند رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خوشبو اور ایک نیک مثالی بیوی تھی، جس کے بہت سارے فوائد آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ کیوں نیک بیوی اللہ کے رسول کو بھی پسند تھی اور ہر صاحب عقل و خرد اور ہوش والے کو ایک نیک اور مثالی بیوی ہی پسند ہوگی، کیونکہ یہی عورت، یہی مثالی بیوی گھر کا چراغ ہے۔ ذرا جملے پہ غور رکھیے گا، یا مثالی بیوی کو خاص چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے، اس لیے کہ چراغ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، چراغ ہی سے گھر کا اندھیرا دور ہوتا ہے، چراغ کو تیل اور صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی چراغ کو تیز و تند آندھی کے اندر اگر رکھ دیا جائے تو بجھ جائے گا یہ چراغ، گھر بھی تاریک ہو جائے گا، چراغ کے آس پاس بھی تاریکی چھا جائے گی۔ یہی نیک بیوی گھر کا چراغ ہے، اور یہی نیک بیوی، یہی عورت گھر بساتی ہے، محبت قائم کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، خاندانی بنیادوں کو استوار کرتی ہے، اور اس کے علاوہ
नेक बीवी और मिसाली बीवी के अंदर बहुत सारे सिफात पाए जाते हैं। मेरे भाई और साथियों, आज अगर खानदान और मुआशरे पर जब आप निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि शादियां तो बड़े धूमधाम से होती हैं और दुल्हन बहुत ही सजा बजा के लाई जाती है, दूल्हा भी बहुत सज के बारात जाता है। लेकिन चंद दिनों के गुजरने के बाद, चंद सालों के गुजरने के बाद बहुत सारे खानदान टुकड़े टुकड़े और पास पास हो जाया करते हैं। इसके बहुत सारे असबाब और वजूहात हैं। उन्हें असबाब और वजूहात में से अगर गौर किया जाए तो एक वजह यह भी है कि शादी करने से पहले गौर व फिक्र ना करना, सोचना और समझना ना, और जल्दबाजी शादी करने में या अपनी बीवी इंतखाब करने में जल्दबाजी करना, ये एक अहम वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे खानदान पास पास और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शादी वाली जिंदगी शादी करने वाले के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जिंदगी भी है और खुशनुमा भी है, क्योंकि रफीक हयात, जीवन साथी इंतखाब करने में बड़ी उजरत करने वाले, जल्दबाजी से काम लेने वाले कभी कभार ऐसे गड्ढे में गिरते हैं कि ताहयात वो पछताते हैं। इसीलिए जरूरत है कि शादी करने से पहले हमारे ज़हन दिमाग में ये बात हो कि हम अपने घर में मिसाली बीवी लाएंगे, और मिसाली बीवी की तलाश करने में हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने सामने रखना चाहिए। फर बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह देना चाहिए और इफ़्फ़त शार, पाकबाज, नेक तीनत, नेक फितरत, नेक खानदान के अंदर पलने वाली दुलारी दुख्तर को अपनी बीवी बनाना चाहिए और ऐसे खानदान और ऐसे लोगों के यहाँ अपना रिश्ता लगाने से एहतियात करना चाहिए जिनके यहाँ ना तालीम है, जिनके यहाँ तरबियत है, जिनके यहाँ अकीदे की पुख्तगी है, ना सुन्नत की पासदारी है और सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। ऐसे लोगों के यहाँ रिश्ता करने से हमें और आपको बचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो उससे निकाह कर दो। वो अल्लाह के रसूल यहाँ मियार बतला रहे हैं निकाह करने का। लड़की वाले के पास या लड़के वाले के पास जब कोई ऐसा पैगाम निकाह दे जिसके दीन से तुम मुतमईन हो, जिसके दीन से तुम राजी और मुतमईन हो, तो तुम उससे शादी कर दो। ये न देखो ये है कहाँ का, कैसा है, ये छानबीन दूसरे अंदाज से। लेकिन जब दीनदार लड़का तुम्हें मिल जाए, गौर से काम लेंगे मेरे भाइयों, खास तौर पर वो लोग जो अभी शादी नहीं किए हैं या वो लोग जिनके घर में बच्चियां बालिग हो चुकी हैं। इस हदीस रसूल को गिरे लगा लें, जब दीनदार लड़की मिल जाए, इसके दीन और ईमान और अकीदा और अमल से तुम राजी और मुतमईन हो, या जब तुम्हें दीनदार लड़का मिल जाए जो संजीदा हो, मकानत वाला हो और शरीफ खानदान का हो, शराफत उसके रगो पै में दाखिल हो, उसकी हर अदा शराफत में से हो, तो ऐसे लड़के से अपनी लड़कियों की या ऐसी लड़की से अपनी शादी या अपने लड़कों की शादी कर लिया करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इस अल्लाह की बनाई हुई धरती पर बहुत बड़ा शर्र व फसाद पैदा हो जाएगा। इसलिए कि जब तुम्हारी सारी निगाह दुनिया की दौलत, दुनिया के रेल पेड़ पर मरकूज हो जाएगी और दीन को तुम बालाए ताक कर दोगे, तो यहाँ खैर फैलेगा या शर, पूरी दुनिया फसाद और फितने का गहवारा बन जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी नेक और मिसाली बीवियों की सिफात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, फस्वालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। नेक बीवी वो है जो नेकियां करने वाली हो, अल्लाह के लिए झुकने वाली हो और जिस चीज की हिफाजत उसके रखने की है उसकी वो हिफाजत करने वाली है। यह अल्लाह ताला ने मिसाली बीवी की सिफत बयान फरमाई और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जब हम शादी करना चाहें तो कैसी बीवी को मुंतखब करें। हम नेक बीवी मुंतखब करें, हम मिसाली बीवी मुंतखब फरमाएं। चुनांचे सहीहुल जामी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. ذرا عورتیں خاص طور پر غور سے سنیں گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم ایسا دل بناؤ، تمہارے سینے میں ایسا دل ہو جو اللہ کا شکر گزار ہو، اس دل میں اللہ کا شکریہ کا جذبہ ہو، اور تمہارے جسم میں جو زبان ہے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہو، اللہ کا ذکر اور اللہ کے اذکار کرنے والی زبان ہو، اور تم مومنہ بیوی کو انتخاب کرو. زوجۃ مومنہ ایمان والی ایماندار بیوی بناؤ، کیونکہ یہ ایماندار بیوی آخرت کے معاملات میں تمہاری مدد کرے گی. آخرت کے معاملات میں تمہاری مدد کرے گی. گویا مثالی بیوی وہ ہے جو ایماندار ہو، ایمان مکمل طریقے سے اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو. ایماندار بیوی ہی اپنے شوہر کی مدد کرے گی آخرت کے امور میں، اور جو بے ایمان بیوی ہوگی، شیطانی صفت بیوی ہوگی، وہ مدد کرے گی اپنے شوہر کی کس چیز میں؟ جہنم کے کام. گویا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا. میری ماں اور بہنوں، تم اپنے شوہروں کی آخرت کی زندگی بھی سنوار سکتی ہو. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر کامل طریقے سے ایمان پایا جائے، تم مومنہ ہو جاؤ. گویا تمہیں باغ دور دے دیا ہے، تمہیں ایک معلم بنا دیا ہے معلم انسانیت نے، اور بتلایا ہے رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک مومنہ بیوی اختیار کرو. یہ مومنہ بیوی اپنے شوہر کی اخروی زندگی کی طرف مدد کرے گی اس کے معاملے میں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شادی کرنے کی جس نے ترغیب دی اس نے یہ بھی بتایا کہ کیسی کیسی عورتیں ہونی چاہیے اور کون کون سی صفت عورت کے اندر ہونی چاہیے جس کو تم اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو. علیکم بالابکار، اللہ کے رسول نے فرمایا باکرہ لڑکیوں سے شادی کرو. فإنہن انتق رحاما، کیونکہ وہ رحم کے اعتبار سے زیادہ صاف ستھری ہوتی ہیں. وأعذب افواہا، اور شیریں لب ہوتی ہیں. باکرہ لڑکیاں شیریں لب ہوتی ہیں. وأرضی بالیسیر، باکرہ لڑکیوں سے شادی کرنے میں جہاں بہت سارے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ. یہ باکرہ عورت معمولی چیز پر بھی بہت زیادہ راضی رہے گی. اور اس کے برعکس سیبہ عورت جو کسی شوہر کے پاس سے ہو کے آئی ہے وہ جانتی ہے شوہروں کی چال کتنی ہوتی ہے اور کیا کیا معاملات ہے، کیا کیا فرمائش. یہ بیچاری کنواری نئی نویلی یہ معمولی تحفہ بھی لا کر کے اس کو دو گے، اور اگر وہ اس کا خاندان اچھا رہا ہے، اس کا خاندان تعلیم یافتہ رہا ہے، اس کے خاندان نے اسے سکھایا ہے شوہروں کے حقوق کو، ساس کے حقوق کو اور بہت سارے حقوق کو، تو معمولی تحفہ بھی لا کر کے دو گے، معمولی کوالٹی کا پیراہن بھی پہنا دو گے، وہ شکر گزار ہوگی اور راضی. گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باکرہ لڑکیوں سے شادی کرو، اور اس کے برعکس وقت بوقت سیبہ سے بھی شادی کرنے کا حکم. یہاں پر ایک بات میں بتلاتے چلوں، آج اکثریت اس معاملے میں غلطی کرتی ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے سرپرست، لڑکی اور لڑکے کے سرپرست بسا اوقات ایسا موقف اختیار کر لیتے ہیں اپنی لڑکی کے سلسلے میں اور اپنے لڑکے کے سلسلے میں کہ بالکل ان کو گویا اپنی جیون ساتھی تلاش کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے باپ، بہت ساری ماں اپنی بیٹیوں پر اور اپنے بیٹوں پر زبردستی کر کے ان کا رشتہ ایسے لوگوں سے کر دیتے ہیں جس سے نہ وہ لڑکی راضی ہوتی ہے اور نہ وہ لڑکا راضی ہوتا. میرے بھائی اور ساتھی، اس سلسلے میں ایک اصول سن لو، لڑکا بیوی کے انتخاب کرنے میں آزاد ہے، لڑکا بیوی کا انتخاب کرنے میں آزاد ہے. اور اگر ہمارا لاڈلا دینی چیز کو مقدم رکھتے، دین کے پیش نظر اپنے لیے کوئی جیون ساتھی رفیق حیات تلاش کرتا ہے، ہمیں ایسے لڑکے کا تعاون کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عورتوں لڑکیوں کو بھی اختیار ہے، میرے بھائیوں ساتھیوں، لڑکیوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر سکتی ہیں اپنے جیون ساتھی کے سلسلے میں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستامر، سیبہ عورت سے مشورے کے بعد شادی کی جائے گی، اس سے مشورہ لیا جائے گا. ایک سیبہ عورت جو پہلے شوہر کے پاس ہو کر کے آئی،
کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کے ساتھ زندگیاں کیسے گزارنی پڑتی ہے. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا سِمَاتُهَا. کسی کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے. بڑے دین کے معاملے میں بہت سارے شرمیلے ہو جاتے ہیں اور شیطانی امور میں کوئی شرمیلا نہیں. کہتے ہیں ارے بیٹی سے کیسے ہم کہیں گے؟ نہیں، لڑکیوں کو بتلانا چاہیے میری دختر نیک اختر تمہیں شوہر کی ضرورت ہے، تمہارے لیے ہم نے ایسا ایسا لڑکا تلاش کیا جو اس طرح کا ہے، بھلا بدلا تو راضی ہے یا نہیں راضی، یا تیری بھی کچھ تمنا ہے، تیری بھی کچھ دل کے اندر انگڑائیاں لے رہی ہیں، کچھ آرزو تیری بھی ہے اپنا رفیق حیات یا شوہر کے منتخب کرنے میں. اور باقرہ عورت کی اجازت اگر وہ زبان سے کہہ دے تو ٹھیک، ورنہ اگر شادی کے بارے میں جاننے کے بعد وہ خاموش رہے، یعنی کہا گیا بچی تمہاری شادی فلاں لڑکے سے ہو رہی ہے جو اس طریقے سے ہے، اگر اس پر خاموش رہی تو گویا وہ راضی ہے. اور یہ رول ماؤں کو ادا کرنا چاہیے. دراصل مائیں بھی ویسے چلی آئی ہیں، اس لیے اپنے بچیوں کو بھی ویسے بھیج دیتی ہیں. آج تو ماؤں کے سامنے لڑکیوں سے کوئی ایسی گفتگو کرو تو وہ فوراً فتویٰ کر دیتے تم بڑے بے حیا ہو، بڑی حیادار بننے والی ہیں. یہ میری ماؤں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے لڑکی کے مزاج کو جانو، اپنے لڑکی کے مزاج کو پہچانو اور اس کے لیے من پسند دیندار شوہر تلاش کر کے اس کو دو. اور جب تمہارا لڑکا بالغ ہو جائے اور اپنی بیوی کو بنانا چاہتا ہے کسی دیندار لڑکی کو، کسی تقوی شعار لڑکی کو، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو اس کا تعاون کرنا چاہے. ویسے ماں باپ اپنے بچوں کی حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں. یہ مثالی بیوی کے چند خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں انتخاب سے پہلے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثالی بیوی کی چند صفات ہیں. اگر چند چیزیں عورت کے اندر پائی جائیں تو یقینی طور پر وہ مثالی بیوی ہوگی، اور مثالی سے مراد نیک بیوی ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت کے اندر دین کا صحیح سمجھ موجود ہو. عورت کے اندر دین کا صحیح سمجھ موجود ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ عورت اللہ تعالی کی ذات، اس کے صفات اور اس کے افعال اور دوسرے تمام ایمانیات پر کامل یقین رکھنے والی ہے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام گوشوں میں صالح اور نیک اعمال کی وہ پابند ہو. چوتھی چیز شوہر اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے والی ہو. در حقیقت یہ چار چیزیں، ویسے اور بہت ساری چیزیں، یہ چار چیزیں اگر کسی عورت کے اندر پائی جائیں یقینی طور پر وہ نیک اور مثالی بیوی ہوگی، اور وہ ایسی بیوی ہوگی جو اپنے پورے خاندان کو مثالی بنانے کی، اپنے شوہر کو بھی مثالی بنانے کی اور اپنے پورے خاندان کو مثالی بنانے کی. پہلی بات کیا ہے؟ عورت کے اندر دین کا صحیح سمجھ ہونا چاہیے. میرے بھائی اور ساتھی، جہالت وہ چیز ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے. اور جب کسی خاندان یا کسی قبیلے کے اندر یا کسی قوم اور سوسائٹی کے اندر جہالت اپنا پنجہ گاڑ لیتی ہے تو وہاں سے ہدایت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طرح بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، وہیں پر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں بچے پیدا ہونے والی بچی کو دینی تعلیم دلائیں. اور آج اس بات پر رونا ہے کہ آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں دین کے حکام و مسائل کو نہیں جانتی ہیں، دین کے حکام اور مسائل کو نہیں جانتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ آج یہ عورت اپنے خصوصی مسائل کو بھی نہیں جانتی. حیض اور نفاس کا مسئلہ وہ نہیں جانتی، جنابت کا مسئلہ وہ نہیں جانتی، غسل کب واجب ہوتا ہے یہ مسئلہ نہیں جانتی، بچے بیمار ہو تو کیا کرنا چاہیے یہ نہیں جانتی. یہ ساری وجہ ہے. اور اسی طریقے سے آج عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کو نہیں جانتی. اسی وجہ سے خاندان پاس پاس اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ عورتوں کو احکام، مسائل، حلال، حرام، جائز اور ناجائز کی تعلیم دی جائے. اور یقینی طور پر ایک تعلیم یافتہ دینی مزاج رکھنے والی عورت جب کسی کی بیوی ہوگی تو وہ اس کے لیے ایک نکھار کا ذریعہ بنے گی. اور وقت نہیں ہونا میں بتلاتا، میری ماں اور بہنوں اور ماں اور بہنوں کے گارجینوں، دیکھو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیوں کی تعلیم
عورتوں کی تعلیم کی کتنی اہمیت تھی، اور اگر کسی طرح سے لاپرواہی ہوتی تھی یا مشغولیت کی وجہ سے عورتوں کو تعلیم دینے میں کسی طرح سے کوئی بات ہوتی تھی تو عورتوں کی جانب سے پیشکش ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم النساء نساء الانصار، سب سے بہترین عورتیں، سب سے اچھی عورتیں انصار کی عورتیں ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں، سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں۔ عورتیں بھی غور کریں، مرد بھی، کیوں؟ وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سی انمول چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین عورت انصار کی عورت ہے۔ کیا چیز ہے؟ یہ کہ انصار کی عورتوں کو شرم و حیا نے دین کے مسائل سیکھنے میں روڑا نہ بنے، یعنی ایک انصاری عورت کو جب بھی دین کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہوتا، دین کا کوئی حکم جاننا ہوتا تو شرم و حیا اس کے راستے میں روڑا نہ بنتے اور وہ دھڑلے کے ساتھ دین کے مسئلے کو پوچھ لیا کرتے۔ چنانچہ ایک عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہر طرح المرأۃ ما یری الرجل، کیا عورت کو بھی ویسے خواب ہوتا ہے جیسے کہ مردوں کو خواب ہوتا ہے؟ یہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، حالت حیض میں لنگوٹی پہن لیا کرتی تھی اور اللہ کے رسول اپنے جسم کو ہمارے جسم سے ملاتے تھے۔ تو یہ علم اور دین کی سمجھ کی وجہ سے انصار کی عورتوں کی تعریف کی گئی۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو دین کے مسائل نہیں کرتی میرے بھائی بہن، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ سنیں آج کی عورتیں اور آج کی عورتوں کے گارجین کہ اس زمانے کی عورتوں کے اندر کیا خوبی تھی، تبھی وہ مثالی بیوی تھی اپنے شوہروں کے لیے۔ اپنی عورتوں کو دین کے مسائل کی تعلیم دو، اگر وہ دینی خاندان سے تعلیم یافتہ خاندان سے لائے تو ٹھیک، نہیں اگر جاہل پکڑ کے لے آئے ہو، گوار پکڑ کر کے لائے، لیکن اب بھی اگر اپنی بیویوں پر توجہ دو اور اپنی عورتوں کو دین کے مسائل کی تعلیم